السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 107، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فآخران يقومان مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ فَإِن پھر اگر اسیرا معلوم ہو جائے، اس پر، انہما واقعتاً وہ دونوں، استحق مرتکب ہوئے ہیں وہ دونوں، اسمن گناہ کے، فآخرانی پھر دو دوسرے، یقومانی وہ دونوں کھڑے ہوں گے، مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے، استحق جن کا حق مارا ہے، علیہم ان پر، الاولیانی دونوں قریب ترین، فیقسمان پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، لشہادتنا البتہ گواہی ہماری، احق زیادہ مبنی برحق ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے، وما اور نہیں، اعتدینا زیادتی کی ہم نے، انا بلا شبہ ہم، اذن تب، لمن الظالمین یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو کہ وہ دونوں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے، تو جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے دوسرے دو افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں، ان کی جگہ کھڑے ہوں، پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مبنی برحق ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلا شبہ اس وقت ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ گواہوں نے وصیت کے معاملے میں خیانت کی ہے تو کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے، فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا پھر اگر معلوم ہو کہ وہ دونوں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ گواہوں نے خیانت کی ہے یا گواہوں نے خیانت کی یا لیے ہوئے مال میں سے کچھ چرا لیا ہو، تو فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان ان میں سے دوسرے دو افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں، ان کی جگہ کھڑے ہوں، یعنی جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ دو اور گواہ کھڑے ہوں جو میت کے زیادہ قریبی ہوں، یعنی میت کے اولیاء میں سے ہوں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مبنی برحق ہے۔ وہ دونوں اس بات پر قسم کھائیں گے کہ ہماری گواہی پہلے گواہوں کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے، یعنی یہ قسم کھائیں گے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور وصیت تبدیل کی ہے۔ وَمَا اعْتَدَيْنَا اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اور ہم نے گواہی میں زیادتی نہیں کی، اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ بلا شبہ اس وقت ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے اگر ہم نے ظلم و زیادتی کی اور ہم نے ناحق گواہی دی یا گواہی کو چھپایا تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 107، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔
اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد فرما۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں کی بھی مدد فرما۔ اے اللہ بدر والے دن جیسی ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی مدد بھی کرنا اور انہیں محفوظ بھی رکھنا۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون نازل فرما۔ اے اللہ اہل یہود کو شکست دے اور انہیں نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ اہل یہود کی پکڑ سخت کر۔ اے اللہ ان دشمنوں کے گھروں کو برباد کر جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمت انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو رمضان کا حق ہے ہمیں صحیح معنوں میں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔